الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ کئی دنوں سے عقیدے توحید سے متعلق مختلف کلاسیں میں ہم نے ان کی تشریح کی ہے۔ آج عقیدے توحید سے متعلق ایک تیسری آیت انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ عقیدے توحید کو دو طریقوں پر ثابت کرتے ہیں، ایک نقلی دلائل سے اور ایک عقلی دلائل سے۔ نقلی دلائل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہو، اور عقلی دلائل سے مطلب یہ ہے کہ ہم غور و فکر کرتے ہیں اور عقلاً کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ اور رزلٹ نکالتے ہیں، تو اس کو عقلی دلائل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے عقیدے توحید سے متعلق قرآنی آیات میں ہمیں بتلایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا رب جو ہیں، الہ جو ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہیں۔ آج اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے کہ نقلی دلائل تو ایک مسلمان کے سامنے اگر رکھے جائیں تو وہ مان جائیں گے آسانی سے، لیکن ایک کافر تو کہتا ہے میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو حدیث کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ جب وہ قرآن اور حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو نقلی دلائل سے توحید سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نیا طریقہ، ایک نیا اسلوب اختیار کر کے اس آیت میں بتلایا۔ بے شک آیت ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتی جو چلتی ہے سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے، وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ اتارا اللہ نے آسمان سے، مما پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے زندہ کیا مردہ زمین کو، وبث فیہا، اور اس زمین میں پہلا دیے، من کل دابہ، ہر قسم کے چوپائے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھیرنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کا لٹکانا زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات لقوم، اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہیں۔ یہ آیت لمبی تھوڑی آیت ہیں اور اس کے مختلف اجزاء ہیں۔
اور ہر جز جو ہیں وہ آخری جز کے ساتھ منسلک ہیں، ملتصق ہیں. اور آیت کا جوڑ اگر ہم کرنا چاہیں تو اس طرح ہوگا کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لآيات لقوم يعقلون وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لآيات لقوم يعقلون وبث فيها من كل دابة لآيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق کائنات پر غور کرنے کا ہمیں مشورہ دیا ہے. زمین اور آسمان کی پیدائش، رات اور دن کا مختلف ہونا، پانی پر کشتیوں کو چلانا، بارش کا برسانا، جانوروں کی پیدائش، ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا ہنکانا، ان تمام میں اولو الالباب جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. اگر وہ اس پر سوچیں گے تو یقیناً اس رب تک پہنچیں گے جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. اب تخلیق زمین کے بارے میں کیا ہیں؟ ایسی کون سی باتیں ہیں کہ اگر ہم اس پہ سوچیں تو ہم عقیدے توحید تک پہنچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو بچھونا بنایا ہے. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا. اور اب اس بچھونے کو اگر ہم دیکھ لیں اور اس کے ساخت پر ہم غور کریں تو کہیں پہ یہ زمین پتریلی ہے، کہیں پہ یہ زمین مٹیالی ہے، کہیں پہ یہ زمین ریتلی ہے، اور کہیں پہ مخلوط شکل کی ہے. اگر اس ساخت کو ایک عام قدرت طور پر ایک چیز بننے والی تھی تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک جیسی ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس زمین کو مختلف ساختوں میں پیدا کیا ہے. کہیں پہ پتھر ہیں، کہیں پہ مٹی ہیں، کہیں پہ ریت ہیں، اور کہیں پہ ریت اور پتھر ہیں، اور کہیں پہ ریت اور مٹی ہیں. اور اس میں کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ہیئت زمین پر سوچیں تو کہیں پہ ہموار ہیں، کہیں پہ نشیب و فراز ہیں، کہیں پہ دلدل ہیں، اور کہیں پہ پہاڑ ہیں. لہذا زمین کی ساخت اور زمین کی اس پیدائش پر غور کرنے سے یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے اس زمین کو مختلف صورتوں میں پیدا کیا ہے. اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے بندوں کو چاول چاہیے تو ان کو لڑکانہ کی زمین سے ملے، ان کو گنا چاہیے تو ان کو مردانہ اور چرسدہ کی زمین سے ملے، ان کو مونگ پھلی چاہیے تو ان کو کرک اور جن کے علاقے سے ملے، اور ان کو گندم چاہیے تو ان کو پنجاب کی زمین سے ملے، ان کو سیب چاہیے تو ان کو سوات کی زمین سے ملے، اور ان کو اخروٹ چاہیے تو دیر اور بجوڑ کی زمین سے ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ساخت بنا کر وہاں پر مختلف قسم کی فصلوں کو اللہ رب العزت نے اگایا، مخلوق اور بندوں کی آسانی اور فائدے کے لیے. اگر زمین ایک ساخت میں ہوتی تو پھر ایک ہی قسم کی فصل وہاں پر تیار ہوتی.
اگر پتریلی ہوتی تو بس جو پتریلی زمینوں میں جو فصل اگ آتی ہیں وہی ہمیں مل جاتی، لیکن اب وہ ہمیں مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے فروٹ، مختلف قسم کے سبزیاں، مختلف قسم کے اناج اسی ساخت زمین کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں۔ اگر ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ذخائر بنائے ہیں، اور اس پہ سوچیں، دیکھیں زمین ایک ہے، ایک ہی فصل ہے، ایک ہی کھیتی ہے، ایک ہی مالی یا ایک ہی کاشتکار ان کو پانی دیتا ہے، ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے، لیکن اسی زمین سے مختلف قسم کی چیزیں ہم اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، امرود اس سے لیتے ہیں، سبزیاں ان سے اگاتے ہیں، کھاد وہی، پانی وہی، کاشتکار وہی، زمین وہی، لیکن کیا ہے، اللہ رب العزت اسی زمین سے مختلف قسم کی اناج اور چیزیں ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اس کے بنانے والے کوئی ایسے مالک حقیقی ہیں جو وہ سب چیزوں کے اوپر قادر ہیں۔ پھر اگر ہم زمین کی دوسرے اینگل سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جب انسان پیدا کیا ہے تو پیدائش سے لے کر قیامت تک انسان کی تمام ضروریات کو اسی زمین کے اندر پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اب اس بات پہ اگر ہم سوچیں کہ جب انسان کو لوہے کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے اسی زمین سے انسان کی عقل کو رسائی دی کہ انہوں نے اسی زمین سے لوہے کو نکالا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہیں کہ لوہے کے وہ ایسے اوزار بناتے تھے جس طرح لوگ پلاسٹک وغیرہ سے بناتے ہیں۔ جب انسان کو سونے اور چاندی کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے انسانی عقل کو یہ رسائی دی کہ وہ اسی زمین سے سونا اور چاندی کو نکال رہے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ جب یہ انسان ترقی کرتا ہوا، انہوں نے مختلف قسم کی مشینیں ایجاد کی، اب ان کو چلانے کے لیے ان کو پیٹرول کی ضرورت پڑی، تیل کی ضرورت پڑی، تو اللہ رب العزت نے اسی زمین سے تیل کو نکالا، اور جب تیل کی اب پیداوار میں کمی آ رہی ہے تو لہذا اللہ رب العزت نے اسی زمین سے اب گیس کو نکالا، اور یہ ساری دیکھیں زمین ایک ہے، لیکن کہیں پہ سونا نکال رہے ہیں، ابال رہے ہیں، کہیں پہ چاندی، کہیں پہ تانبا، کہیں پہ لوہا، کہیں پہ تیل، اور کہیں پہ پانی، اور کہیں پہ یورینیم، جو کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یا اس امت کو یہ نعمت دی ہے کہ جس کے اندر اتنی توانائی ہیں جس سے آج کل ہم ایٹم بم یا نیوکلیر چیزوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اس پہ دیکھیں، ایک ہی زمین ہے اور ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس مخلوق کے لیے اس میں کیا کر دی ہیں، محفوظ کر رکھی ہیں۔ دیکھیں اس بات پر بھی سوچنا چاہیے کہ ایک انسان پیدا ہوتا اور پیدا ہوتی ہی اس کو کہا جاتا کہ بھائی تمہاری 63 سال عمر ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہی اتنے ہزار لیٹر پانی آپ استعمال کریں گے اور ابھی سے لے لیں، اور وہ ان کے حوالے کرتا۔ مجھے بتائیں کہ والدین اس بچے کے لیے وہ ہزاروں لیٹر کا پانی جو پوری زندگی میں اس کو پیتا، کیسے ان کے لیے سٹور کرتے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے اس زمین کے نیچے مساموں میں پانی کو سٹور کر رکھا ہے، جو ابد الآباد سے انہوں نے اس کو جاری کیا ہے، اور قیامت تک یہ پانی اسی سے نکلتا ہے۔ اور پھر ہمیں آج کل صاف پانی کے لیے فلٹریشن کا نظام جو ہے لانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پانی کو جب بارش کی شکل میں ہمارے اوپر برستا ہے اور زمین ان کو جذب کرتی ہے، اور یہ زمین کے مساموں میں پھر وہ نیچے جاتی ہیں، تو وہ فلٹر ہو کر جاتی ہیں اور پھر ایک جگہ پر میٹھا ہو کر جمع ہو جاتا ہے۔
اور آپ کو یہ بات بالکل معلوم ہے کہ جب ہم اسی پانی کو گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب ہم سردیوں میں اس زمین کے اندر سے پانی نکالتے ہیں تو پھر اس وقت یہ پانی گرم ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ انہوں نے نیچے ریفریجریٹر اور ہیٹر وغیرہ کا انتظام کر رکھا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، اور آپ یقیناً سخت سردیوں میں بھی اگر ٹیوب ویل کے پانی سے نہانا چاہیں تو آدمی نہا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے بنانے والے نے پتہ نہیں کیسے نظام اس کے اندر رکھے ہیں۔ یہ تو ایک جیولوجی اور ایک فزکس کا پروفیسر آپ کو اچھی طریقے پر بتا سکتا ہے کہ اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے کون کون سے معدنیات، کون کون سے ذخائر پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ بلکہ علماء تو لکھتے ہیں کہ قیامت تک پتہ نہیں انسان کو اور کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ ساری چیزیں زمین ہی کے اندر اللہ رب العزت ان کو پرووائیڈ کریں گے اور ان کو میسر کریں گے۔ اس کے بعد اگر ہم آسمان پر سوچیں، اللہ نے آسمان بنایا ہے، آسمان کی کما حق ہو حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے۔ حدیث میں بس اتنی بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اب ان آسمانوں کی ساخت کس کی ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں دخان ہے، دھواں ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ گیسیں ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آسمان کی پیدائش میں ہمارے لیے کیا نشانیاں بنائی ہیں، سوچنے کی بات ہے اس پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان کو بہت اونچا بنایا ہے تاکہ انسان نفسیاتی طور پر گھٹن محسوس نہ کریں، اور پھر دوسری بات یہ کہ بہت چوڑا بنایا ہے تاکہ کشادگی ہو اور انسان کے اندر نشاط ہو، سرور کی کیفیت ہو۔ پھر اللہ رب العزت اس آسمان کے رنگ کو سفید بھی بنا سکتے تھے، لیکن ان کے بندے جب اسی آسمان کی طرف دیتے ہیں تو ان کی آنکھیں چندیا جاتی، لہذا آسمان کا رنگ کو سفید نہیں بنایا۔ اس کے رنگ کو کالا بھی بنا سکتے تھے، لیکن ایک تاریکی اور ایک وحشت پھر معلوم ہوتی۔ اس آسمان کو اللہ رب العزت سرخ بھی بنا سکتے تھے اور بھی کلر میں بنا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ سے اس کے کلر کو اسکائی بلو یعنی نیلا آسمانی بنایا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسکائی بلو کلر ایسا ہے جس سے انسان کی طبیعت بور نہیں ہوتی، اس میں اکتاہٹ نہیں آتی، بلکہ بسا اوقات جو ماہرین نفسیات ہیں وہ نفسیاتی مریضوں کو کبھی بطور علاج کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے صبح کے وقت آسمان کو دیکھا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے بغیر ہمارے ڈیمانڈ کے، بغیر ہمارے مطالبے کے آسمان کے کلر کو نیلا بنایا ہے۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اتنے چوڑائی، اتنے لمبائی اور اتنا وسیع آسمان بنا کر نہ کوئی ہمیں ستون نظر آتا ہے، نہ کوئی شگاف نظر آتا ہے، بلکہ بالکل سیدھا سادہ اور پلین بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ انہوں نے ان کی تعمیر ایسے طریقے پر کر دی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جب کمرے کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ سمجھتا ہے، جب وہ برآمدے کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس کو کم محفوظ سمجھتا ہے، جب وہ صحن کے اندر ہوتا ہے تو اس سے بھی کم محفوظ سمجھتا ہے، جب وہ بیابان میں ہوتا ہے تو اس سے بھی کم محسوس کرتا ہے، بلکہ اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت ایسا سیابان ہو تو اس سے انسان نفسیاتی اور فطری طور پر اپنے آپ کو محفوظ اس میں سمجھتا ہے۔ اگر یہ آسمان اللہ رب العزت نے نہ بنایا ہوتا تو پھر
کیا ہوتا؟ ہر انسان باہر نکل کر ایک خوف محسوس کرتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اس خوف کو، اس حزن یا اس ملال کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتی ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر میں دن کو سرمدن الی یوم القیامت تک، یعنی دن کو قیامت تک دن بنا لوں تو کوئی ہے کہ اس کو رات میں تبدیل کریں، اور اسی طرح اگر میں رات کو قیامت تک ہی رات بنا لوں تو کوئی ہے کہ اس کو دن میں تبدیل کریں۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اس کی قدرت ہیں جو ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہم اس پہ سوچیں کہ یہ نظام ویسے نہیں آیا ہے، اس کے نظام کے پیچھے ایک قادر المطلق اور ایک قوی ذات ہے جس کو ہم اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب دن کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے معاش کے لیے بنایا ہے اور رات کو میں نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ اب اس بات پہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو انسان اللہ کے ان فطری قوانین پر عمل کرتا ہے، دن میں معاش اور رات کو آرام کرتا ہے تو وہ صحت مند رہتا ہے۔ لیکن جو انسان دن میں سوتا رہتا ہے اور رات کو آرام کرتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ جو لوگ چوکیداری کا ملازمت کرتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں، اس میں چڑچڑا پن آتا ہے، اس میں غصے والی کیفیت ہوتی ہے، وہ نفسیاتی طور پر تذبذب کے شکار رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فطرت کے قوانین سے ماورا ایک عمل اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک صحت مند انسان کے لیے کم از کم 7-8 گھنٹے سونا جو ہے وہ بہت لازم ہے۔ اگر اس سے زیادہ سوتا ہے تو سستی آتی ہے، اور اگر اس سے کم سوتا ہے تو پھر اس کا ذہن اور اس کا جسم جو ہے وہ یابس یعنی خشک اور سوکھتا رہتا ہے۔ اب جب ایک انسان نے 8 گھنٹے مثال کے طور پر سونا ہے اور صرف دن ہوتا رات نہ ہوتی، رات کا کوئی تصور نہ ہوتا، اور اس کی صحت کے لیے سونا بھی ضروری ہوتا، تو دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ انسان کے لیے سونا تو ضروری تھا، اب رات ہے نہیں کہ وہ رات کو سوئیں، اب پورا دن ہو تو وہ اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر وہ مقرر کرتا ہے کہ میں 1 بجے سے لے کر 7 بجے تک سوؤں گا، انہوں نے ایک ٹائم مقرر کر دیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے آس اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی 1 بجے سوئیں اور 6-7 بجے اٹھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب پیدا کیا ہے اور انسانوں کو تخلیق کیا ہے تو ان کے طبائع اور مزاج کو بھی مختلف بنایا ہے۔ ایک انسان گرم چائے کو پسند کرتا ہے لیکن دوسرا انسان گرم چائے پی ہی نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بہت مرچیں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ وہ مرچوں کو استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو طبائع کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے مزاج مختلف پیدا کیے ہیں، کوئی کس چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کس چیز کو پسند کرتا ہے، اور اسی وجہ سے تمام علاقوں کا رواج، وہاں پہ خوبصورتی کے پیرامیٹر اور وہاں پہ عرف عام میں جو چیزیں رائج ہیں وہ دوسرے علاقوں سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جامعہ دارالعلوم کراچی میں افریقہ کا ایک اسٹوڈنٹ پڑھا کرتا تھا، 8 سال 9 سال انہوں نے لگائے ہیں، تو جو پہلا تھا بڑا کالا تھا
لیکن 8 سال کے بعد کراچی ابو ہوا نے اس میں تھوڑا سا رنگت میں تبدیلی پیدا کی. تو ہم ان سے مذاقاً کہا کرتے تھے کہ یار تم تو اپنے ملک میں مقابلے حسن جیت جاؤ گے، اس لیے کہ آپ ان میں سب سے زیادہ سفید ہوں گے. انہوں کہہ رہے تھے اور ہنستے تھے کہ یار ہمارے ہاں خوبصورتی کا معیار کالا پن ہے، جتنا ڈیٹ اور ٹیٹ کالا پن ہو وہ مقابلے حسن جیت جاتا ہے. میں وہاں پہ جاؤں گا تو نہ آدھا تیتر اور آدھا بٹے رہوں گا. یہی وجہ ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف علاقے اور مختلف طباع کی وجہ سے ہر چیز میں کیا ہے ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اس کائنات کی زینت ہے. ایک آدمی جو ہے وہ موٹی چیز کو پسند کرتا ہے، ایک پتلی چیز کو پسند کرتا ہے، اور ایک جو ہے سفید کو پسند کرتا ہے، ایک گندمی کو پسند کرتا ہے. تو مختلف طبائع ہیں. لہذا میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ایک انسان کو سونا ہے، رات کا تصور ہے نہیں، تو ان نے کس وقت سونا ہے؟ ایک نے تو مقرر کر دیا 1 سے 7 بجے تک. اب دوسرا ضروری نہیں کہ وہ 1 سے 7 مقرر کرے، اس نے مقرر کر دیا 7 سے آگے جو ہیں جتنے بھی گھنٹے ہیں سونا ہے وہ مقرر کر دیں. اب مجھے بتائیں، ایک آدمی یہاں پہ سو رہا ہے اور اس کے برابر والا پڑوسی جو ہے وہ لوہار ہیں، اور یہ اس کے سونے کا ٹائم ہے اور لوہار کا اس وقت جاگنے کا ٹائم ہے. اب وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، لوہے کو کوٹتا ہے اور اس کو جو ہے آوازیں اوزار کے ذریعے سے اس کو مارتا ہے، سیدھا کرتا ہے. مجھے بتائیں یہ برابر میں جو سونے والا بندہ ہے وہ سو سکے گا؟ کبھی بھی نہیں سو سکتا. یہی سارا کا سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ معطل ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے دن اور رات کا تصور ہمیں دیا، اور پریکٹیکلی ہمیں بتلا دیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جاؤ تو پھر آپ اپنے گھر آ کر معاش کو چھوڑ کر پھر آرام کی طرف مائل ہو جائیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہو تو پھر نکلیں اور پھر اپنے معاش کو کیا کریں؟ طلب کریں اور روزی کمائیں اور اپنے بچوں کو اور خود کھائیں کھلائیں. یہ تصور اللہ رب العزت نے دن اور رات کے اختلاف کی وجہ سے ہمیں مفت میں دیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی. اگر کچھ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ مجال ہے کہ رات ہے دن کو پکڑے اور دن رات کو پکڑے، نہیں، اپنے ٹائم پر پورا سال اپنے ٹائم پر فکس ٹائم پر سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے. کہیں پہ بھی 1 سیکنڈ کا فرق اس میں نہیں آتا ہے. وہ علاقے جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے راتیں ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العزت نے دن اور رات کے اختلاف میں یہ نشانی دی ہے کہ عقل والے اس پہ سوچیں اور اس بات کو پہنچنے کی کوشش کریں کہ واقعی کوئی ذات ہیں جو اس کے اختلاف کو بنانے والے ہیں. اگلی آیت میں اس کی جز میں فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں سمندر پر، پانی کے اوپر، لیکن کیوں چلتی ہیں؟ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لوگوں کے فائدے کے لیے. واقعی سوچنے کی بات ہے، جن لوگوں نے سمندر کو دیکھا ہے اور ان کو موجوں کو دیکھا ہے جو پہاڑوں کی شکل میں آتی ہیں، ایک چھوٹی سی کشتی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ موج جو پہاڑ کی شکل کا ہے وہ آ کے کشتی کو اوپر پھینکتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کشتی کو پھر اس پانی کے اوپر ایسا ڈال لیتا ہے کہ وہ کشتی پھر تیرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کشتی الٹ کر ڈوب جائے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ. ابھی دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اگر کشتی، مجھے بتائیں کہ کشتی خشکی پہ چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی نا، ٹھیک ہے. لیکن کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے.
تو یہ کشتی کے لیے پانی باعث زحمت ہے یا رحمت ہے؟ رحمت ہے نا. اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلے گی. لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ کشتی کے لیے پانی رحمت ہے، لیکن کس وقت؟ جب یہ پانی نیچے ہو اور کشتی اوپر ہو. اگر یہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو مجھے بتائیں کہ یہ پانی اب بھی اس کشتی کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ زحمت ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ پانی نیچے ہے اور کشتی اوپر ہے تو یہ رحمت ہے، اور جو ہی یہ پانی کشتی کے اندر آئے گا تو یہ باعث ہلاکت ہے. صوفیاء کرام اس سے ایک مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بتلاتے ہیں کہ یہ پوری کائنات یہ پانی کی مثل ہے اور انسان کا دل یہ کشتی کے مانند ہے. اب ساری دنیا کی محبتیں جب یہ دل جو کشتی ہے اس کے نیچے ہو تو پھر اس کشتی کے لیے باعث رحمت ہے، اور یہ دل اس کے اوپر جاتا ہے اور چکر کاٹتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے. لیکن جو ہی یہ دنیا کی محبتیں جو پانی کی شکل میں ہیں اس دل کی کشتی کے اندر آ جائیں تو پھر یہی محبتیں اس دل کی کشتی کو ڈبونے اور باعث ہلاکت بنتی ہیں. لہذا اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو ان دنیا کی تمام محبتوں کو اپنے دل کی کشتی کے اندر آنے مت دیں. کشتی سے باہر باہر، دل سے باہر باہر ان کے ساتھ اپنا برتاؤ کریں، اس کو ٹریٹ کریں، اور یہ آپ کے لیے رحمت ہی ہوگا، زحمت نہیں ہوگا. پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ. اب لوگوں کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ بڑی واضح سی بات ہے. ایک تو ہم کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے پورے بر اعظموں کو پانی کے ذریعے سے تقریباً ملایا ہے، اور ہم آسانی سے یہاں سے حج کرنے کے لیے آئیں تو جدہ جا سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں بہت کم پیسوں پہ. ہوائی جہاز مہنگا ہے، سستا نہیں ہے. نقل و حمل کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سب سے کم تر اور آسان اور کم خرچ ذریعہ جو ہیں وہ آبی یعنی بحری وسیلہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کشتیوں کے ذریعے سے آپ چلتے ہیں تو اس میں آپ کے فائدے ہیں، پیسے کم خرچ ہوتے ہیں. کیوں کم خرچ ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں، بس کے ذریعے سے جاتے ہیں تو بس بنانا پڑتا ہے، ڈرائیور کو ہائر کرنا پڑتا ہے، اس میں مختلف اوزار ہوتے ہیں، اس کی مشینری ہیں، ان کی باڈی ہیں، ان میں تیل خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے روڈ بنانے پڑتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے سمندر میں روڈ بنائے ہیں؟ کوئی ترکول اور روڑا ڈالا ہے؟ کسی کنٹریکٹر کو ان کا وہ دیا ہے، ٹھیکہ دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے مفت میں پوری دنیا کے بر اعظموں کو منسلک کیا ہے، فری میں. کوئی روڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نقل و حمل کا سب سے آسان ذریعہ ہے. اب اگر نہر سویز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو، جو کہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک نہر ہے، اس پہ کتنے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں. صرف قاہرہ میں سنا ہے کہ 60,000 افراد وہاں پر لقم اجل بن گئے تھے. اب پتہ نہیں نہر سویس کی پوری کھدائی میں کتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہوں گے، کتنے پیسے کتنے ڈالر وہاں پہ خرچ کیے گئے ہوں گے. لیکن اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے نظاموں کو آبی کے ذریعے سے منسلک کیا ہے، اور وہاں پہ انسان نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا ہے. تو اللہ رب فرماتے ہیں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ. اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فائدے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا.
آسمان، یہ بادل آسمان میں تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن عربی میں بلندی کے لیے آسمان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب پانی، یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ یہ پانی کس چیز سے برسایا جاتا ہے؟ بادلوں سے۔ اور بادل جو ہیں وہ کہاں سے بنائے جاتے ہیں؟ یہ بات میرے خیال میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سمندروں سے جو بخارات بھاپ کی شکل میں اٹھتے ہیں اس کو اللہ رب العزت بادلوں میں کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اگر کسی نے سمندر کو دیکھا ہو اور اس کے قریب گیا ہو تو اتنی سخت بدبو اس کے پانی سے آتا ہے کہ انسان ٹھہر نہیں جاتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی انتہائی کڑوا ہوتا ہے، آپ پی بھی نہیں سکتے، اتنا گندا اور اتنا بدبو اور اتنا کڑوا۔ لیکن اللہ رب العزت کی کیا شان ہے کہ وہ اسی سمندر کے پانی سے، اس بدبودار اور کڑوے پانی سے بخارات کو اٹھاتے ہیں، ان کو فلٹر کرتے ہیں، بادلوں میں تبدیل کرتے ہیں، اور صاف فلٹر شدہ پانی ہمارے اوپر وہ پھر برساتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اگر بارش کو ایسا برساتے کہ وہ قطرہ نہ ہو ایک ساتھ گراتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ انسان کا کیا حال ہوتا۔ اگر آپ 10ویں منزل سے لوٹے کے ذریعے سے پانی ڈالیں اور کسی کے سر پہ وہ پانی گرے، مجھے بتائیں ڈرل مشین کی ضرورت ہے وہاں پہ؟ نہیں، وہ پانی گولی سے بھی تیز ہو کر اس کے سر کے نیچے سوراخ کر لے گا۔ لیکن مجھے بتائیں اللہ رب العزت اس بارش کو کیسے برساتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کی رفتار اور اس کی وزن کو ہلکا کرنے کے لیے وہ آتا ہے، اور جب وہ بالکل قریب آتا ہے تو پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ جب انسان کے سر پر، فصلوں پر، پھلوں پر اور عمارتوں پر یہ پانی گرے تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ رب العزت نے فوارے کی شکل میں قطرہ در قطرے میں تبدیل کر کے ان کو برساتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی دیکھیں آپ کہ سمندر کراچی میں ہے، بخارات کراچی میں اٹھتے ہیں، بادل کراچی میں بنتے ہیں، لیکن بارش پشاور میں ہو رہی ہے، بارش اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، بارش جو ہے چولستان میں ہو رہی ہیں۔ کیا ہم نے کوئی ٹرین یا کرین کے ذریعے سے بادلوں کو لے آئے ہیں؟ ہمارے کوئی پیسے ان کے اوپر خرچ ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہنکاتے ہیں بادلوں کو، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے پشاور کی طرف جانا ہے، آپ نے میولی کی طرف جانا ہے، آپ نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے، آپ نے مری کی طرف جانا ہے، اور پھر وہاں پہ بارش برستی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ نے مفت میں ہمیں جو ہے وہ بادل جو ہیں پرووائڈ کیے ہیں اور ان کو سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ بادلوں سے فائدے کیا ہیں؟ یہ بارش سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی میرے خیال میں بڑی بدیہی سی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، خوش سالی آتی ہیں، فصلیں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسائیں تاکہ زمین زندہ ہو جائے۔ زمین مردہ ہوتی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ رب العزت اس آسمان کے پانی سے اس زمین، مرد زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ علیکم بالمجالس العلماء واستماع الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور حکمتہ کما یحیی الارض المیتہ بماء مطر۔ عجیب روایت ہے اور ہم سب کے لیے اس میں سبق ہیں۔ اللہ رب فرماتے ہیں، روایت ہے کہ تمہارے اوپر، علیکم، یہ علیکم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے، جس طرح روزوں کے بارے میں ہے کتب علیکم، تمہارے اوپر لازم ہے روزیں،
تو علیکم بالمجالس العلماء، تمہارے اوپر علماء کی مجالس کو اٹینڈ کرنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اور آگے ہیں واستماع الحکماء، عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے سماع اور ایک ہے استماع۔ سماع کی معنی سننا، کانوں سے سننا، اور استماع کا معنی ہے دل کے کانوں سے سننا، غور سے سننا۔ تو یہاں پہ لفظ ہیں واستماع الحکماء، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ حکیم اور دانا لوگوں کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اور اس کی وجہ بتائیں، فإن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت یحیی، زندہ کرتے ہیں، القلب المیت، مردہ دل کو، بنور حکمت ہی، ان کی بصیرت والی باتوں سے، ان کی نور حکمت سے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت زندہ فرماتے ہیں الارض المیتہ، ایک مردہ زمین کو، بماء مطر، آسمان کے پانی سے، بارش کے پانی سے۔ لہذا بارش کا پانی جس طرح انسانوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح حیوانات کے لیے بھی، اور کھیتوں اور فصلوں کے لیے بھی، اور آج کل کلائمیٹ چینج کا وہ ہیں جو ایک فضائی آلودگی ہیں، جو ماحولیاتی آلودگی ہیں، ان کو ختم کرنے میں بھی بارش انتہائی ضروری ہے۔ لہذا اللہ رب العزت جو ہم آج کل کلائمیٹ چینج کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں، پروجیکٹ بنا رہے ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اب سموگ اور پتہ نہیں کتنے فیصد بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بارش برساتے ہیں اور وہ سارے کے سارے فضا کو صاف ستھرا اور فلٹر فرما دیتے ہیں۔ یقیناً ان کے پیچھے اللہ کی وہ ذات ہیں جو اکیلی ہیں، واحد ہیں، یکتا ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک شیخ نے اپنے مرید سے پوچھا، پتہ نہیں شیخ کو جانتے ہو یا نہیں؟ ہاں، کون؟ جو ہندو مسلمان ہو؟ نہیں۔ بہت بڑا عالم؟ نہیں۔ جی، شیخ کون ہوتا ہے؟ نہیں۔ اچھا، چلو اس کو سمجھ جائیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس انسانی جسم کے ساتھ مختلف قسم کے عوارض کو بھی پیدا کیا۔ اب انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے اور کبھی بیمار ہوتا ہے۔ اب انسان جب بیمار ہوتا ہے تو دو قسم کی بیماریاں عموماً پائی جاتی ہیں، ایک کو جسمانی امراض کہتے ہیں اور دوسرے کو روحانی امراض کہتے ہیں۔ جسمانی امراض جیسے کھانسی ہے، زکام ہے، ٹی بی ہیں، اللہ بچائیں، کینسر ہیں، ایڈز ہیں، یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ ان کا علاج کیا جاتا ہے طبیب یا ڈاکٹر سے۔ لیکن اسی انسانی جسم کو جب روحانی امراض لاحق ہوتے ہیں، اور روحانی امراض کیا ہیں؟ کبر ہیں، حسد ہیں، بغض ہیں، تکبر ہیں، ریا ہیں، کینہ ہیں، حب مال ہیں، حب جاہ ہیں، یہ بہت سارے بیماریاں ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں، اسی طرح سینکڑوں کی تعداد میں روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ لہذا ان روحانی بیماریوں کا علاج جو ڈاکٹر کرتا ہے، جو طبیب کرتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں ان کو شیخ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایک شیخ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ توحید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدارا واحد گفتن، یعنی تم کہو کہ اللہ ایک ہے، بس یہ توحید ہے۔ شیخ نے کہا نہیں، جواب ٹھیک نہیں ہے۔ مرید نے پوچھا حضرت آپ ہی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ توحید کیا ہے؟ کہ خدارا واحد بدن، اکیلے ایک خدا کا ہو جانا، یہ توحید ہے۔ اکیلے ایک خدا کا ہو جانا، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور پالنے والا نہیں ہے، کوئی اور نفع دینے والا نہیں ہے، کوئی اور عزت دینے والا نہیں ہے، ایک اکیلے خدا کا ہو جانا،
सारे तवक्कुआत, सारी उम्मीदें उसी से कायम करना, ये तौहीद है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश की शक्ल में हमें क्या दिया है? एक ऐसी नेमत दी है जो मुफ्त की है। अल्लाह फरमाते हैं आगे इस आयत के जुज में है, वो बस फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और इसमें हमने फैला दिए हर किस्म की जानवर। अब इस जानवरों में कुछ जानवर ऐसे हैं कि ये तो ज़ुवालॉजी वाले आपको बेहतर बताएंगे कि कितने कीड़े मकोड़े हैं इस कायनात में, लाखों और अरबों की तादाद में है। जो चीजें हमें नजर आती हैं, जिसको एक आम लेमैन जिसको समझता है कि जानवरों में कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका गोश्त खाया जाता है, यकीनन उसमें नेमत है, हम उसको बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिसके हम दूध इस्तेमाल करते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिसको हम खाते तो नहीं हैं, लेकिन उनकी चमड़े को, उनकी हड्डियों को, उनके नाखूनों को, उनकी खालों को इस्तेमाल करते हैं। चरिंद परिंद हैं, उनकी आवाज़ों को हम सुनते हैं, बड़े खूबसूरत हमें दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की कीड़े मकोड़े हैं जिनसे दवाइयाँ बनाते हैं, जो हमारे लिए क्या है, जो समाजी जिंदगी, जो हम मुआशरती जिंदगी गुजारते हैं, उनमें उनका होना बड़ा जरूरी है। जिस तरह मक्खी हैं, जिस तरह मच्छर हैं, जिस तरह बिल्लियां हैं, जिस तरह खरगोश हैं, आपको पता है अगर ये चीजें ना हो, एक चीज की भी बैलेंस कम हो जाए तो वहां पे तूफान आ जाते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वो बस फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, मैंने इसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं और छुपाए पैदा किए हैं। वो तसरीफ रियाह, हवाओं का चलाना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैं हवाओं को चलाता हूँ। ये हवाएं कभी तो शिमालन जनूबन होती हैं, कभी बाद नसीम की शक्ल में होती है, कभी बाद सरसर की सूरत में होती हैं, कभी तूफान की सूरत में होती हैं, और इन हवाओं के जरिए से अफजाइश नस्ल की जाती हैं। जितने भी नबातात हैं, जितने भी पौधे हैं, उनके जो पोलन का एक तस्वुर है, वो जाते हैं दूसरे में, नर के मादा में, और वहां पे जो हैं वो फल और फूल और फसलें जो हैं उनसे उड़ती रहती हैं और पैदा होती हैं। और आखिरी जुमला फरमाया, वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, और बादलों को लटकाना। बादल लटके हुए हैं, गिरते नहीं हैं। इन सब में निशानियां हैं उलुल अलबाब के लिए, अक्ल वालों के लिए। तो इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ली तौर पर हमें ये समझाने की कोशिश की है कि तुम इस कायनात के ऊपर गौर करो, और गौर करने के बाद आप यकीनन इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि वाकई इस कायनात के बनाने वाले एक कादिरुल मुतलक और एक कवी और एक ऐसा मुतलकुल इनान ज़ात हैं जिसको रब कहते हैं, और वो एक ही हैं, वो दो नहीं हो सकते। इसलिए अगर दो होंगे तो फिर ये निजाम नहीं चलेगा। एक दिन लाएगा, दूसरा रात लाएगा। एक खुदा जो है बारिश बरसाएगा और दूसरा उसको रोकेगा, तो फिर ये कायनात का निजाम चलता नहीं है, फिर ये कायनात का निजाम फासिद हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी कायनात और पूरा उनका निजाम बिल्कुल फासिद नहीं है, ठीक ठीक सेकंड के हिसाब से वो काम कर रहा है। तो ठीक टाइम पर सूरज तुलू होता है, दुरुस्त टाइम पर सूरज गुरूब होता है, ठीक टाइम पर सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं, और बहार आती हैं, खजान वगैरह। ये सब कुछ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर दलील है कि वाकई ही इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, और सिर्फ जात नहीं है बल्कि अकेली जात है। वो तने तनहा है, अकेला है अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जात के लिहाज से और सिफात के लिहाज से यकता समझना, यकताम मानना, ये तौहीद है। तो आज का सबक इसी पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और हम सबको और तुम्हें सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।